ایک موبائل نہیں ہے، یہ ہمارے جہنم میں جانے کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے، اور یہی کافی ہے، صرف ایک موبائل ہمارے جہنم میں جانا۔ کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ یا اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، تو صرف آپ کی موبائل کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی جائے، اور پھر بولتے ہیں ہمارے کام ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہم پر رحم نہیں کر رہا، ساری مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں خراب ہو جاتا ہے، برکت نہیں ہے، ٹینشن بہت ہے، گھر میں دل تنگ ہوتا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، بیوی تنگ کر رہی ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں، گناہوں کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا دل آپس میں جانا کٹا ہوا ہے، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اپنے آپ کو کامیابی سے دور رکھنے والے، اپنی بربادی کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ہمارا اپنا ہے۔ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ صرف ایک ریل چلاؤ اپنی گزشتہ زندگی کے اندر، جو یہ کہتا ہے نا کہ نہیں خدا میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، صرف ایک ریل چلاؤ گے، کیا کسی کو اس بات کی جرت ہے کہ پچھلے ایک مہینے کی زندگی اس سامنے والی دیوار کے اوپر اس کی چل جائے؟ کچھ حقیقت باتیں جو ہے نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں، وہ نہ آپ کا والد آپ کے ساتھ کرے گا، نہ اسکول کا ٹیچر آپ کے ساتھ کرے گا، نہ آپ کا دوست کرے گا، یہ میں کروں گا آپ کے ساتھ، چاہے میں آپ کو اچھا لگوں، چاہے عجیب لگوں، چاہے برا لگوں۔ اس سامنے کی دیوار پر پچھلے ایک مہینے کی صرف میں ریل چلا دوں آپ کو 24 دن، کوئی ہاتھ اٹھا دے کہ ہاں استاد ریل چلا دوں۔ ماشاء اللہ کہیں گے، ماشاء اللہ۔ کسی سے گلہ مت کرو، جیب سے موبائل نکالو اور ایک مہینے کی ہسٹری نکالو گے۔ کیا نکالو؟ ہسٹری۔ وہ ہسٹری آپ نے ڈیلیٹ کی ہے، حقیقت میں ڈیلیٹ نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ اللہ کے پاس سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ ایک موبائل نہیں ہے، یہ ہمارے جہنم میں جانے کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے، اور یہی کافی ہے، صرف ایک موبائل ہمارے جہنم میں جانا۔ کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ یا اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، تو صرف آپ کی موبائل کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم۔ یستخفون من الناس، تم لوگوں سے چیزیں چھپا سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، تم اللہ سے کسی چیز کو نہیں چھپا سکتے، وہو معہم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اللہ سے نہیں چھپا سکتے کسی چیز کو۔ وہ ہسٹری ڈیلیٹ ہوگی جو کرامن کاتبین آپ کے اس کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں آپ کا ایک ایک وہ لفظ جو آپ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہو، ایک ایک وہ حرکت جو آپ کر رہے ہو۔ اسے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے صرف ندامت کے ایک آنسو سے جو بہے گا چہرے پر، صاف آپ کے دل کو کر دے گا۔ سمجھ آ رہی مجھے؟ ندامت کا ایک آنسو آپ کی اس ہسٹری کو، آپ کے ان گناہوں کو جو سرزد ہوئے ہم سے، ان کو وہ صاف کر دے گا۔ اس لیے میں یہ استغفار کا ذکر آپ سے کرواتا ہوں۔ امت پر یہ احسان عظیم ہے، ایک تحفہ ہے یہ استغفار اللہ رب العزت کی طرف سے،
ادھر آپ نے معافی مانگی ادھر سب کچھ معاف, سب کچھ صاف. 1000 مرتبہ کرو گناہ, لاکھ مرتبہ کرو, کروڑ مرتبہ کرو, جتنی مرتبہ بھی انسان سے گناہ ہو جائے استغفار کرتا رہے. استغفار 3 چیزوں کا نام ہے, توبہ 3 چیزوں کا نام ہے, معافی 3 چیزوں کا نام ہے. گزشتہ گناہ کے اوپر ندامت ہو, فی الوقت معافی ہو, آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ یا اللہ جو مجھ سے ہوا مجھے اس پر ندامت ہے, فی الوقت تجھ سے میں معافی کا خواستگار ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں. ان 3 چیزوں کا نام کیا ہے؟ توبہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو خوب استغفار کیا کرو. اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو, اللہ کا رحم چاہتے ہو, لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, اللہ فرما رہے ہیں تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر تم رحم چاہتے ہو تو استغفار کرو. جب میں استغفار کروں گا میرے گناہ مٹیں گے تو خدا کی رحمتیں میرے گناہوں کی وجہ سے جو رکی ہوئی ہیں, تو جب میرے گناہ مٹیں گے تو اللہ کی رحمتیں میری طرف. اسی کو تو کہہ رہے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے میرے اور آپ پر حالات. خوب استغفار کیا کرو. کسی بھی اپنے جائز حاجت اور کام کو اپنے دماغ میں رکھ کر, اس کا استحضار رکھ کر, چاہے وہ والدین کی بیماری ہو, چاہے وہ معاشی مشکلات ہوں, چاہے تمہارے کوئی مسائل اٹکے ہوئے ہوں, ان کا استحضار دماغ میں رکھ کر خدا سے معافی مانگتے رہو, استغفار کی کثرت کرو. اگر اللہ رب العزت نے اس مشکل کو آسان نہیں کیا تو پھر کہنا کرو. تو سمجھ آ رہی میری بات؟ کو معافی بڑی پسند ہے اپنے بندے کی. اور یاد رکھو ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے, ذکر کی روح تمہارا دھیان ہے. کیا ہے؟ دھیان سے جب ذکر کرو گے تو اس ذکر کے اندر جان آ جائے. کیا آ جائے؟ جان آ جائے. بغیر دھیان کے بھی صحیح ہے, اثر نہیں کرے گا. جو زود اثر ہوگا وہ دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ. یہ ذکر کی روح ہے. جب توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ خدا سے معافی مانگو گے, اللہ رب العزت آپ کی مشکلات کو دور کرے گا, آپ کے لیے آسانیاں بنائے گا. وہ لطیف ذات ہے, باریک بین ہے. وہ ناکامی کے نقشوں کے اندر خدا آپ کے لیے کامیابی پیدا کر دے گا. اور وہ اللہ جب ناراض ہوگا تو کامیابی کے نقشوں کے اندر خدا آپ کے لیے ناکامی پیدا کر دے گا. مال ہوتے ہوئے, حسب نسب ہوتے ہوئے, جائیدادیں ہوتے ہوئے, تعلقات ہوتے ہوئے, سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ رب العزت آپ کو خوار ذلیل ناکام کر دے گا. اور جب اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا, ساری دنیا مخالف ہوگی, اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اپنی اللہ کی ذات کے اوپر اپنا یقین کامل رکھو. جو کچھ ہے وہ خدا کرنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس یقین کے ساتھ, اس دھیان کے ساتھ, اس توجہ کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کرو. دنیا کے سارے اسباب خالی برتن ہیں. کیا ہیں؟ دنیا کے سارے اسباب خالی برتن ہیں. جو میری دکان ہے خالی برتن ہے, میری نوکری, میری جاب خالی برتن ہے, میری فیکٹری خالی برتن ہے, میرا جو بھی ذریعہ معاش ہے وہ خالی برتن ہے, اس میں جان نہیں ہے. اس خالی برتن کو بھرنے والا کون ہے؟ میرا خدا ہے, میرا اللہ ہے. اسباب پر یقین نہیں, مسبب الاسباب پر ہم نے یقین کرنا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوشش کرو گے اس چیز کی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی.